میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہلال حیدر، ایک بار پھر حاضر خدمت۔ آج کی خاص بات پروگرام میں ہم بات کریں کرپشن کے حوالے سے، یعنی رشوت کے حوالے سے۔ رشوت ایک معاشرتی ناسور، نجات پانے کے لیے طرز عمل بدلنے کی ضرورت۔ زندگی کی مختلف شعبہ جات کے مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ رشوت اور بدعنوانی کا زہر پورے معاشرے میں سرت کر چکا ہے۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں رشوت نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، جس کی وجہ سے باصلاحیت لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ رشوت دینے والوں کو اولین ترجیح دی جاتی ہے اور نااہل افراد کو اہم عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ رشوت خوری سے پاک سماج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جدھر دیکھے ہر طرف رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ آپ کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ رشوت خوری کی وبا اس قدر عام ہے کہ اس کی وجہ سے قانون چند ٹکوں کے بدلے بکتا ہے، بے گناہ مجرم کو قاتل ٹھہراتا ہے اور سرمایہ دار اس رشوت کی طاقت سے بے گناہ اور پاک باز بن جاتا ہے۔ قاتل اور منشیات فروش سماج کا معزز ممبر شمار ہوتا ہے، اس پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوتی۔ گویا رشوت دے کر آپ انسان کا خون ناحق بہا سکتے ہیں، ان کے مستقبل کھیل سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ قانون خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہیں، زمینوں اور مکانوں پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں، من گھڑت میڈیکل رپورٹس حاصل کر سکتے ہیں، امتحانات سے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہو سکتے ہیں، سرکاری عہدے حاصل کر سکتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہے کہ تمام معاملات میں شفافیت کا اہتمام کیا جائے، ہر سطح پر میرٹ ہی کا واحد معیار بنایا جائے، نئی نسل کو کرپشن کے رجحانات سے محفوظ رکھے۔ تو اس خاص بات چیت میں آج کی خاص بات چیت پروگرام میں ہم نے ہمارے ساتھ ایس ایس پی اینٹی کرپشن بیورو کشمیر مسٹر آفتاب عالم سے ایک خاص انٹرویو ہو، تو وہ آپ دیکھیے، ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیے، سماعت کریے۔ سر، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی تو اینٹی کرپشن کا رول اور منڈیٹ کیا ہے سر، اس حوالے سے جانا چاہتا ہوں آپ۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ناظرین کے ساتھ یہ بات جو ہے شیئر کرنے کی ایک اپرچونٹی دی ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی ادارہ جات ہوتے ہیں کسی بھی ریاست میں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سرکار کی پالیسیاں ہیں اور جو سرکار کا مینڈیٹ ہے کوئی بھی کام انجام دینے کے لیے، وہ اس کو اس مینڈیٹ کے حساب سے اس پہ عمل پیرا ہوں اور وہ کر دیں۔ اس میں ایک ادارہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن بیورو ہے، اور اینٹی کرپشن بیورو کا جو نام ہی سجسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی رشوت ستانے سے متعلق جو ہے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو قانون کے خلاف ہے، تو اس صورت میں اینٹی کرپشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اس رول میں جو ہمارا کلیدی رول ہے وہ 3 نوعیت میں ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پریونٹیو ویجیلنس کرتے ہیں۔ پریونٹیو ویجیلنس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شکایت آتی ہے جس میں یہ سجسٹ کیا جاتا ہے کہ فلانی محکمے میں ایسے کام ہو رہا ہے جس میں عوام کی جو بلا ہے اس کا عنصر شامل نہیں ہے، اور اگر یہ اس سٹیج پہ ہو جہاں پہ ابھی ممکن ہے کہ اس کو روکا جا سکے، جو عوام کا پیسہ ہے جو عوام کے مصرف میں لایا جاتا ہے سرکاری اداروں کے دورہ، اگر یہ ہماری نوٹس میں آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا انٹرونشن ہونے سے یہ جو کام ہے صحیح طریقے سے عمل یہ درآمد ہو سکتا ہے اس کا، تو ہم اس صورت میں ہم ایک انکوائری بعمل لاتے ہیں۔ اس انکوائری میں جتنے بھی حقائق ہوتے ہیں ان کو ہم ایک رپورٹ کی صورت میں گورنمنٹ کو بھیجتے ہیں۔ گورنمنٹ سے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ، جیسے R&B کا اگر مسئلہ ہے
تو وہاں جاتا ہے، تو وہاں سے ایک ایڈوائزری جاتی ہے اس کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی یہ جو فلانی کام آپ کر رہے ہو اس میں یہ ڈیفیشنسیز پائی گئی ہیں اور آپ ان کا ازالہ کیجئے تاکہ جو عوام کا جو پیسہ ہے وہ عوامی مصرف میں قانون کے مطابق اور بیجا استعمال نہ ہو۔ تو دوسرا ہوتا ہے پھر جہاں پہ جو ہے جرم سرزد ہوتا ہے، تو یہاں اس میں جرائم یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو بیجا فیور کرتے ہو کوئی کام الاٹ کرنے میں، کسی کی اپوائنٹمنٹ آپ الیگل طریقے سے کرتے ہو، کسی کو آپ فیور کرتے ہو جو اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جو شکایت درج ہوتی ہے ہم اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں، اس کی باضابطہ پہلے ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں اگر یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں جو آفیسران ہیں یا کوئی سویلین ہے جو آفیسروں کے ساتھ مل کر جنہوں نے ایک قسم کی ایک سازش جو ہے مجرمانہ رچی ہے، جس میں وہ جو عوام کا پیسہ ہے اس پیسے کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں یا اپنے مصرف میں لاتے ہیں، تو اس صورت میں ہم جو ہے حقائق جو ہیں اور جو شواہد اور جو ثوابت ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ ہم جمع کرتے ہیں۔ پھر اس صورت میں ہم اس کا جو چارج شیٹ ہے وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، وہاں ان کے خلاف فردی جرم جو ہے عائد ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور ٹرائل میں اگر وہ گلٹی پائے جاتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے۔ وہ سزا قانون دیتا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ قانون دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے جو اس میں ایویڈنس ہے، جو شہادت ہے، اس شہادت کو اکٹھا کرنا اور اس کو اس ملزم کے ساتھ جو ہے منسوب کرنا، اس کے بعد یہ ہم عدالت کی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف جو ہے ہم نے جو ان کے خلاف چارجز لگائے ہوتے ہیں اگر وہ درست پائے جاتے ہیں اس ٹھوس شہادت اور ثبوت کی بنا پر، تو پھر عدالت جو ہے وہ مجاز ہوتی ہے کہ کس قدر اس میں سزا ملنی چاہیے۔ بالکل سر۔ اچھا سر، ایک عام آدمی، ایک عام انسان کس طرح سے آپ کے ڈپارٹمنٹ تک اپروچ، اس کے لیے کیا لے آؤٹ ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ آپ جو ہے روایتی طریقے میں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے چونکہ ابھی جو ہے ٹیکنالوجی کا جو یوز ہے سارے ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے اور ACB بھی اس میں پیش رفت کی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل اس میں باقی جو ڈپارٹمنٹس میں ان میں بہت آگے ہے۔ اس میں پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے اس میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، ایک ہے، تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں۔ وہ اس واٹس ایپ پہ آپ ایون جو کمپلینٹ جو ہے رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فوٹوگراف شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی کام کے متعلق جو آپ کے حساب سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہے، تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہو، ہم اس کا کوگنیزنس لیں گے۔ ہمارے پاس ٹول فری نمبر بھی ہے، ہمارے پاس اپنا جو ہے JNK بھی اس کا اینٹی کرپشن بیورو کا جو ہے فیس بک پیج بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی ہمارا ہے۔ تو ہمارے جو دفاتر ہیں، کیونکہ ہمارے 3 ونگز یہاں پہ ہیں، سری نگر میں ہیں، 4 ونگز جموں میں ہیں اور ایک سینٹرل ونگ ہماری ہے، تو ہماری جو ویب سائٹ ہے www.jkacb.nic.in، اس پہ ہماری جو نمبرات ہیں، ٹیلی فون نمبرات ہیں، ان کی تشہیر بھی ہے۔ ہماری جو ذاتی نمبرات ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ ہیں، کوئی بھی ہمیں کسی بھی وقت کال کر سکے، اگر جو وہ ہمارے حادی اختیار میں آتا ہو تو ہم اس کی کوگنیزنس لیتے ہیں۔ جی سر۔ چلتے چلتے ایک اور سوال لاسٹ بھی بتائیے سر، اینٹی کرپشن کا ایک بہت اچھا رول ہے گراس روٹ لیول پر کی، جو اگر ہم بات کریں تو آج تک کتنے کیسز ایسے آپ کے سامنے آئے جن کو آپ نے انصاف دلایا ہے؟ جی 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 دیکھیے، اینٹی کرپشن جو ہے یہ ایک اسپیشلائزڈ ونگ ہوتی ہے اور ہمارا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف انہی کیسز کے تک محدود ہوتا ہے جہاں پہ کرپشن کی بات ہوتی ہے، پیسہ لین دین کی بات ہوتی ہے، کسی کو بیجا فیور کرنے کی بات ہوتی ہے، کہیں جو آپ کا حدی اختیار ہے کسی عہدے پہ اس کا اگر آپ تجاوز کرتے ہیں اس حد تک ہوتا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ نے جو اثاثہ جات جو کھڑے کیے ہیں وہ اگر جو آپ کی آمدن ہے، جو آپ کی قانونی آمدن ہے، اگر وہ اس آمدن سے تجاوز کرتا ہے، اس صورت میں ہم کیس رجسٹر کرتے ہیں اور پھر اس کا ہم باضابطہ چالان پیش کرتے ہیں۔ تو اسی صورت میں جو جیسے پچھلے سال میں ہم نے کم و بیش 8 ایسے کیسز ہیں جس میں ہمارے پاس ڈسپرپورشنیٹ ایسٹس جو ہیں، مطلب ایک سرکاری ملازم جس نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے جو ہے پراپرٹی ڈیولپ کی ہے، پراپرٹی تیار کی ہے، چاہے وہ اپنے ریلیٹیوز کے نام کی ہو، چاہے وہ اپنے بیٹوں کے نام کی ہو یا اپنے نام پہ انہوں نے کی ہو۔ تو ہمارے پاس جب شکایت آتی ہے تو ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ اگر اس کی تنخواہ اتنی بنتی ہے اور جو دیگر ذرائع آمدن اس کے ہیں وہ اتنے ہیں، تو اس کی اتنی پراپرٹی کہاں سے آئی؟ تو اس صورت میں ہم کیس رجسٹر کرتے ہیں
اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف پچھلے سال میں ہم نے 8 ایسے کیسز میں پراپرٹیز اٹیچ کی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں باضابطہ ایک بل بورڈ بنتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے پولیس اسٹیشن اینٹی کرپشن بیورو نے جو ہے فلانی کیس میں ضبط کی ہوئی ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک میسیج جاتی ہے پبلک میں کہ اگر ہم غیر قانونی طریقے سے رشوت ستانی کے الزام میں کوئی بھی جو جائیداد ہے بناتے ہیں, چاہے وہ اپنے نام بنائیں کسی رشتہ دار کے نام بنائیں, اس میں جو ہے باضابطہ قانونی کارروائی ہوتی ہے اور ہمیں سزا مل سکتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو باقی دیگر سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں, ملازمین ہوتے ہیں یا کوئی اور ادارہ ہوتا ہے, وہ اجتناب کرتے ہیں ایسا کام کرنے سے. اور جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, ہماری کوششیں لگی ہوئی ہیں, اس میں ہم اور امپرووائزیشن کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں قدر بہتری آئے گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. آخر پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جنرل پبلک کو؟ جی میری میسیج یہ ہوگی کہ آپ ایک ذمہ دار شہری بنیے. اور ذمہ دار شہری بننے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مہربانی کر کے اس کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ہماری نوٹس میں لائیے, اور اس کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اس کو فالو اپ کر دیجئے, اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم نے جو بھی اس میں قانونی کارروائی کی ہوگی, جو قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر اس میں کوئی جو ہے اس جرم کا جو ہے نا مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو سلوک قانونی ہوگی وہ کی جائے گی. میں آپ کو اس کا وہ یقین دلاتا ہوں. سر خاص بات پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہے. آپ کا بھی بڑا شکریہ. تھینک یو. ہو گیا.